الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأكرمين أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل کرم احسان عظیم ہے. معزز سامعین کرام، ناظرین اکرام، یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع در موقع دیتا ہے تاکہ بندہ توبہ کرے اور راہ راست پر آ جائے. اللہ اپنے بندوں پر اکرام فرماتا ہے. اللہ اپنے بندوں پر عذاب نہیں نازل کرنا چاہتا. سامعین اکرام، یاد رہے رب تبارک و تعالی کی شان بڑی نرالی ہے، وہ بڑی شان والا ہے. بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اچھے اعمال کے ذریعے یا اس کے اچھے اخلاق کے ذریعے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اسلام اور دین میں داخل فرماتا ہے، یا اللہ جسے چاہے اسلام میں داخل فرما دے. اب یہی وجہ ہے کہ جب وہ داخل اسلام ہوا تو پھر اب اس کے جو حقوق ہے، جو شرائط ہے، جو احکامات ہے، اس پر جب وہ عمل کرے، جب وہ عمل کرتا ہے تو پھر بندہ رب کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. جو مسلمان ہے پہلے سے وہ اپنی عبادت، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی اچھائی کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. تو بلا مثال و بلا تفصیل عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام سے نوازنا چاہتا ہے، اپنے اکرام سے نوازنا چاہتا ہے، جنت عطا فرمانا چاہتا ہے. اسی لیے ایسے ایسے موقع عطا فرماتا ہے جس میں وہ نیکیاں کرے، گناہوں سے باز آ جائے. ان میں ماہ رجب المرجب بڑی فضیلت عظمتوں والا مہینہ، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک اور دیگر جیسے کہ ذی الحجہ وغیرہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو انعامات عطا فرمائے، نعمتوں سے سرفراز، نیکیوں کا انیر رہا ہے. نیکیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان سے قبل جو مہینہ ہے یعنی شعبان المعظم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے. حضور رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے. کیا فرمایا حضور علیہ السلام؟ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میرے امتیوں کا. سب اللہ ہی کے مہینے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، اس میں افادیت و اہمیت اس مہینوں کی ظاہر ہوتی ہے. ماہ
रजब मुरज्जब की अजमतें ज़ाहिर होती है। जैसे कि रिवायतों में माह शाबान मुअज़्ज़म हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत है, आपसे मुताल्लिक़ है, और माह रमज़ान मुबारक उम्मतियों से जोड़ दिया गया। तो ये सब अल्लाह ताला अपने बंदों पर इनाम फरमा रहा है, रहमतें नाजिल हो रही है, और बंदा है कि गाफिल है। जी हाँ, माह रमज़ान मुबारक की आमद पर और रमज़ान मुबारक की फजीलतों पर कुछ कहने की सादतमंदी हासिल कर रहा हूँ। उससे कब्ल ये वादे करना चाहता हूँ कि देखो हमारी ज़िंदगी जो तो गुजर रही है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अमल के ज़रिए रहती दुनिया तक ये दर्स दे दिया कि देखो अल्लाह की इताअत कैसी होनी चाहिए, उसकी इत्तिबा कैसी करनी चाहिए। हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में कसरत से रोज़े रखा करते, जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हम सब की माँ फरमाती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत से रोज़ा रखा करते माह शाबान मुअज़्ज़म में। माह शाबान मुअज़्ज़म में कसरत से रोज़े रखा करते, यहाँ तक कि हम ये समझते कि अब आप रोज़े तर्क कर देंगे या आप रोज़े नहीं छोड़ेंगे, और हम ये समझते कि आप रोज़े तर्क कर देंगे। इस तरह के मामलात होते, यानी कि जब आप रोज़े कसरत से रख रहे हैं तो शायद अब रोज़े नहीं छोड़ेंगे, ये गुमान होता। आप रोज़े छोड़ रहे हैं तो ये गुमान होता कि शायद अब रोज़े नहीं रखेंगे। ये हदीस का मफ़हूम है आपके सामने रखने की सादतमंदी हासिल किया, और दीगर भी सुनाने की सादतमंदी हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, याद रखो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल अपनी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में फना कर देना, ये साबित होता है। और दुनियावी उमूर से मामले जो है, आज हम एक बात याद रखिए कि उसको अलग कर रहे हैं, दीन से जुदा कर रहे हैं, दुनिया और दीन के मामलात को अलग कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में जहाँ फुतुहात फरमाए, जहाँ अज़वाज मुतहरात का मामला है, कि अक़द का मामला है, जहाँ दुनियावी उमूर तिजारत का मामला है, जहाँ ये दुनियावी मामला जो अल्लाह की रिज़ा के साथ तय फरमाया, यही तो शरीयत मुताहरा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें अपनाना, अपनी ज़िंदगी को संवारना, अल्लाह को राज़ी करना है। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते क्यों हो, पढ़ते क्यों हो? इसलिए कि हमारा ईमान और ताज़ा हो, तक़वियत हो, अमल में भी, ईमान में भी क़ुव्वत ताक़त। आज सुनने सुनाने की हद तक महदूद रहे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखा करती। माह शाबान कैसा गुजार रहे हम, रोज़ों से दूर, इबादतों से दूर, अल्लाहु अकबर। आप फरमाती है ऐसा रोज़ा रखते जैसे कि हमें मालूम होता कि अब रोज़े नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप फिर तर्क फरमाते, फिर ऐसा मालूम होता कि अब रोज़े नहीं रखेंगे, फिर आप रोज़े रखते। बाद रिवायतों से ये बात वाज़ेह हुई कि रमज़ान से शाबान के रोज़े को मिला देते। माह शाबानुल मुअज़्ज़म से आप कमर बस्ता हो गए रमज़ान मुबारक इबादतों के लिए। और आज हम ऐसा माहौल बना रखे हैं, रमज़ान मुबारक की आमद से कबल हम कमर बस्ता हो रहे हैं, अपने आप को जोड़ रहे हैं तिजारत के लिए, अपने आप को जोड़ रहे हैं दुनियावी उमूर के लिए, अपने आप को जोड़ रहे हैं दुनियावी मामलात के लिए, रमज़ान की इबादत के लिए कहाँ तक हम जोड़ रहे हैं? गौर करो, रमज़ान की फिक्र कहाँ तक हमें हो रही है, रमज़ान का तक़द्दुस कितना रख रहे हैं, रमज़ान का एहतराम हम कहाँ तक बचा ला रहे हैं? कभी हमने गौर किया मुसलमानों? मुझे याद आता है वो वाक़या जो फ़ज़ाइल रमज़ान की फजीलत किताब में ने पढ़ा है कि एक हिकायत है, मजूसी जो रमज़ान मुबारक का महीना है, वो अपने बेटे को
کم بھی کرتا ہے بازار میں اس بات پر کہ وہ کھلے عام نہ کھائے۔ رمضان مبارک میں مجوسی کا لڑکا کھلے عام کھا رہا ہے تو وہ ڈانٹتا ہے اپنے بچے کو، مارتا ہے، غصے میں آتا ہے، کہتا ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں رمضان یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے؟ بچہ پریشان ہوتا ہے، بچے سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ پھر بچہ پریشان ہوا، دیکھ رہا ہے باپ کو، پھر باپ یہ کہتے ہوئے ڈانٹتا مارتا تو بچہ سوال کرتا ہے آپ بھی تو رمضان میں کھاتے پیتے ہو؟ تو باپ کہتا ہے وہ مجوسی اپنے بیٹے سے کہ ہاں میں بھی کھاتا پیتا ہوں لیکن کھلے عام نہیں کھاتا پیتا، چھپ کر کھاتا ہوں۔ رمضان چونکہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، رمضان میں وہ عبادات کرتے ہیں، رمضان میں روزے رکھا کرتے ہیں، سب روزے رہتے ہیں اور ان کے سامنے کھانا میں عیب سمجھتا ہوں۔ اس طرح کے افسوس کی بات ہے کہ ان کے سامنے کھلے عام کھائے، چھپ کر کھاتا ہوں۔ اسی طرح یہ واقعہ گزرا، ایک وقت آتا ہے اس کا انتقال ہوا، اس کے پڑوسی نے، دیکھنے والوں نے خواب میں دیکھا، ما فعلک، سوال کیا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ رمضان المبارک کا احترام کرنے کی وجہ سے کہ میں اپنے بچوں کو اس کے احترام پہ ڈانٹا ڈپٹا یا چاٹا مارا، غضبناک ہوا تو اللہ مجھ پر رحم کیا، میرے انتقال سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا، میرا خاتمہ بالخیر ہوا، آج میں جنت میں ہوں۔ پریشان کہ یہ جو مجوسی تھا یہ تو جنت میں ہے، اس کا سبب یہ معلوم ہو گیا۔ تو معزز سامعین کرام کہ اب جو کفر اور شرک میں مبتلا رہا، جو رب کی وحدانیت کا منکر تھا، انکار کرتا رہا، اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، لیکن رمضان کی برکت سے وحدانیت کا منکر نہیں بلکہ قائل ہو گیا، اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرما دیے، وہ داخل اسلام ہو گیا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی خطبہ ختنہ میں یہ کلمات ادا کی ہے کہ دیکھو کہ کس طرح بندہ جنت کا مستحق ہوتا ہے اپنے نیک اعمال، اچھے اعمال کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے۔ آج مسلمانوں میں وہ اخلاق کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں مسلمان چلے جا رہا؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ فرماتا تم کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں یاد رکھو، اپنی زندگی کو سنوارو، بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ کیا درس مل رہا ہے؟ واقعات، ان واقعات سے کئی معاملات ظاہر ہوتے ہیں، کئی پردے اڑ جاتے ہیں۔ جب غیر نے ادب کیا تو وہ رب کا قرب حاصل کر لیا، رب کو راضی کر لیا۔ جب غیر ہو کر رب کو راضی کر رہا ہے تو ہم رب کے ہی ہیں، سبھی رب کے ہیں، یعنی کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اس پر تو انعام خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما رہا ہے، دنیا میں بھی مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، نعمتوں سے اپنے سرفراز فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے نیکیاں ایسی ہے کہ دنیا میں مل رہی، آخرت میں مل رہی۔ اگر وعدات کروں تو بڑی طوالت ہوگی۔ تو ابھی یہ غیر ہوا جو رب کو انکار کیا، مشرک ہوا، قرآن حدیث کے منکر ہوا، یکسر مانا تو کسی چیز کو نہیں مانا تو کافر ہوا، کفر کیا، خدا کی ذات میں کسی کو شریک کیا تو مشرک ہو گیا۔ تو یہ معاملات ہوئے تو پھر رب سے قریب ہوتا کہ دور ہوتا؟ سوچئے۔ تو رب سے دور ہوا، پھر رب سے دور ہوا، رب کی نعمتوں سے دور ہو گیا، رب کی نعمتوں سے، رب اللہ اس کے رسول سے دور، جنت سے دور ہو گیا۔ رمضان المبارک کا احترام کس طرح کرنا ہے، اس مجوسی کے واقعے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔
گرچہ وہ مسلمان نہیں تھا رمضان کا احترام کیا، گرچہ ایمان والا نہیں تھا رمضان کا احترام کیا، رمضان کے احترام کی وجہ سے ایمان والا ہو کر مرا، رمضان کے احترام کی وجہ سے مسلمان ہو کر مرا، رمضان کے احترام کی وجہ سے کلمہ نصیب ہوا۔ یاد رکھو کہ احترام یہی انسان کو کامیاب کرتا ہے، یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے۔ احترام رمضان کس طرح کرنا چاہیے؟ لوگ روزہ رہے اور ہم ہیں کہ روڈ پر کھا رہے ہیں، روزے دار کا احترام نہیں ہے، روڈوں پر ہم چمگٹا بنائے بیٹھے، بازار گرم ہے، رمضان کا احترام نہیں ہے۔ ایک دور ہم یہ بھی سنا کرتے تھے کہ ہوٹلوں کو پردے ڈال دیا کرتے، لوگ رمضان کے احترام میں ہوٹلوں کو پردے ڈال کر اپنا کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو کھانے پینے کی اشیاء کی وہ دکانیں جس پر پردے ڈال دی جاتی ہے تو وہ لوگ احترام والے گزرے۔ تو گزارش ہے کہ احترام کرنا سیکھے۔ ہم عام تو گناہگار ہے، عاصی ہے، لیکن رمضان کا احترام اگر کوئی کرتا ہے تو پھر یہ احترام اس کو کامیاب کر سکتا ہے، یہ احترام اس کو اس طرح کامیاب کر دے کہ ہو سکے کہ رب راضی ہو جائے اس سے عمل سے۔ معزز صاحب کرام، اگر احترام پر بات کہوں تو بڑی طویل ہوگی۔ ماہ رمضان مبارک میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو یاد رکھو، جیسے کہ میں نے خطبہ حسنہ میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار والے ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ بندوں کو پرہیزگار بنانا چاہ رہا ہے، متقی بنانا چاہ رہا ہے، اور ایمان والوں سے فرمایا گیا۔ اس میں ایک بات دیکھیے کہ ایمان والوں سے یہ واضح ہے۔ اب جو ایمان والا نہیں تھا وہ احترام کر کے ایمان والا ہو گیا، تب ایمان والا اگر احترام نہیں کرے گا، بے ادبی کرے گا، گستاخیاں کرے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ انکار کرے گا، منکر ہوگا۔ باتیں وضاحتی طور پر میں مجموعی طور پہ پیش کر رہا ہوں، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آیت کا مفہوم، ترجمہ، مفہوم۔ معزز سامنے کرام، غور کرو، اللہ متقی بنانا چاہ رہا ہے تو ہم کیا متقی بننا نہیں چاہ رہے؟ اللہ پرہیزگار بنانا چاہ رہے ہیں، ہم پرہیزگار نہیں بن رہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کو صاف کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو نیکوں میں ملانا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو پاک و صاف مبرہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے کہ یہ اس کا اکرام ہے کہ اس نے ہم پر ایسی رحمتیں نازل فرمائی کہ رمضان مبارک عطا فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کے صدقے طفیل میں ہمیں رمضان ملا، قرآن ملا۔ معزز سامنے کرام، اب رمضان مبارک کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اس مہینے میں ہم کس طرح اپنے وقت کو گزارے؟ رمضان کے ہر ساتھ، ہر گھڑی رحمتوں والی ہے، بخشش والی ہے، جہنم سے نجات والی۔ ایسی اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک ہمیں درس دے رہا ہے پرہیزگاری کا۔ اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے موقع عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان میں جو روزے رکھے اس کی بڑی فضل کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جیسا ہی رمضان شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کو بند کروا دیتا ہے، جنت کو کھول دیتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حضور علیہ السلام کی محبت میں جو ایک روزہ رمضان کا پہلا روزہ رکھا، وہ ایک روزے کہ 1500 نیکیاں اس کو عطا فرما دی جاتی ہیں۔
ایک ایک عمل کا ڈھیر سارا ثواب اسے عطا فرما دیا جاتا ہے۔ باوجود اس کے کہ رمضان سے، اس کی فضیلتوں سے، رمضان کے احترام سے دور ہونا اس طرح سے کہ کس طرح محرومی ہے۔ زندگی موقع دے رہی ہے اور اس کو ضائع نہ کرو خدا را، غنیمت جانو کہ پھر رمضان ہمیں میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ روزہ مل رہا ہے تو اللہ نے آپ کو صحت دیا، قوت دی، طاقت دی، تو اس کو غنیمت جانو اور اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھو۔ ایسے کئی افراد ہیں جو روزوں سے دور ہو رہے ہیں، کیوں کہ وہ صحت یاب بھی ہے، پھر کیوں روزوں سے دور ہو رہے ہیں؟ اچھے ہیں، صحت یاب ہونے کے باوجود، ہٹے کٹے رہنے کے باوجود بھی روزوں سے دور، اور کہتے مولانا میرا بڑا مشکل کام ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ افطار سحری کر رہے اور روزوں سے محروم ہیں۔ معزز سامعین، ناظرین اکرام، میں بالکل اپنی گفتگو کو قریب تر لا رہا ہوں، روک رہا ہوں اپنی گفتگو کو، بڑی طوالت نہ ہو۔ یاد رہے، یہ جو روایت حدیث مبارکہ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ممبر مبارک پر اپنا قدم ناز رکھتے ہیں، آمین فرماتے ہیں۔ پھر دوسرے ممبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم ناز رکھا، آمین فرمایا۔ اسی طرح تیسرے ممبر پر آپ نے قدم ناز رکھا، آمین فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض بعد جمعہ کے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے جو ممبر پر چڑھتے وقت پہلے اور دوسرے تیسرے ممبر کے وقت آپ نے آمین 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 فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ حدیث کا واقعہ جو ہے اس کا مفہوم غور سے سنیں کہ آمین کا سبب جب صحابہ نے عرض کیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں جب پہلے ممبر پر اپنا قدم رکھا ہوں تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے، یعنی ماں باپ بوڑھے ہیں، بچے جوان ہیں، اور بچے اپنے شباب پہ، اپنی جوانی یا اپنی بڑی عمر میں اپنے ماں باپ کو، ماں یا باپ کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت نہ کیا ہو، افسوس۔ تو میں نے آمین کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آمین آپ کا فرمانا غور کرو مسلمانوں، آج کتنے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آج کتنے ایسے ہیں کہ باپ کی بات نہیں سنتے، ماں کی بات نہیں سنتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین کے افسوس پر آمین کہا، اس کا کیا ہوگا؟ ارے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے فرما دیا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ تو اب غور کرو کہ جنت کو کیسے جاؤ گے جب ماں باپ کی نافرمانی کرو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنا قدم دوسرے ممبر پہ رکھا تو جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی ماہ رمضان المبارک کو پائے اور باوجود صحت یاب ہونے کے روزہ نہ رکھے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھتا، تو اس پر بھی افسوس ہے۔ تو میں نے آمین کہا۔ معزز سامعین کرام، غور کیجئے کہ کس طرح وہ لعنتی ہو رہا ہے
کس طرح وہ اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے محروم ہو رہا ہے۔ آپ کا آمین فرمانا کیا اس کا جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے؟ نہیں ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ جہنم میں جانے کا ٹکٹ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ جنت میں جانے کا تو نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اللہ نے صحت دیا، قوت دی، طاقت دی، اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھتا۔ اس کے اندر اتنی ہیومینٹی ہے، اتنی قوت برداشت کی طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایسا شخص جو عذر، شرعی عذر میں مبتلا ہے، شرعی عذر حقیقی معنی میں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ناتواں ہے، کمزور ہے، یا شوگر بی پی کا ایسا پیشنٹ ہے جس کے جسم کے اعضاء اس کو ساتھ نہیں دے سکتے، بغیر وقت پہ اگر تناول نہیں کیا، کھایا نہیں، تو اس کے جسم لاغر ہوں گے، کمزور ہوں گے، مختلف امراض میں وہ مبتلا ہوگا، اپنے آپ کو محسوس کرے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کا فدیہ دے۔ تو معزز سامنے کرام، جو بیمار ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، جو ایسا بیمار ہے، شوگر بیماریاں، بی پی عام خاص ہوگی، ایسے معاملات جو کہ طبیب ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہارے لیے یہ بڑا مشکل کام امور عمل ہوگا، اگر تم روزہ رکھو گے تو یقیناً تمہارے لیے یہ بیماری کی سبب تمہارے پاس اس طرح کے جسم میں کمزوریاں پیدا ہو سکتی ہے اور شوگر کے بڑھنے وغیرہ۔ اب جو گھر میں کوالٹی ہے، اپنے ڈاکٹر سے آپ رجوع ہو کر واضح کر لیں، بات کو اطمینان کرے، کوشش کرے، روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر رہ سکتے ہیں، ڈاکٹر کی اجازت ہے اور آپ کو محسوس کر سکتے تو بالکل رہیں، لیکن ہیلے بہانے نہ بنائیں۔ حقیقی معنی میں اگر کمزوری ہو رہی ہے، ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہے، تو یقیناً پھر آپ رجوع ہو کہ میں جب روزہ رکھتا ہوں تو اس طرح میرے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو جس مرض میں مبتلا ہے وہ محسوس کر سکتا ہے اور وہ اپنی احساس کو بیدار کرے، یوں نہ کرے خدا را کے ہیلے بہانے بنا کر اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے محروم ہو جائے۔ یاد رکھو، فرض کی پوچھ ہے، روزے فرض ہے، سنت نہیں ہے، بلکہ فرضیت اللہ تعالیٰ نے روزے مسلمانوں کو رکھا ہے، پر رکھا فرض اس کے لیے۔ اب جیسا کہ میں مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں بات، تو یہاں یہ بات عیاں ہے کہ جو شرعی عذر نہ ہو وہ ہیلے بہانے نہ کرے، اور یقیناً شرعی عذر ہے تو پھر وہ علماء سے رجوع ہو سکتا ہے، ڈاکٹر سے رجوع ہو کر وہ اپنا مسئلہ حل کر لے، فدیہ دے، روزے چھوڑ سکتا۔ معزز سامنے کرام، اب روزوں میں ایسا بھی ہے، ایک بات میں باتیں سنا دیتا ہوں کہ رمضان کے بعد بھی وہ نہیں رکھ سکتا، ہمیشہ ایسا عذر ہے، یہ صورت ہے، فدیہ دے۔ اور جو کہ تیسرے ممبر کی بات آئی وہ بھی سنا دوں، یہ رمضان کی روزوں کا ذکر تیسرے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیسرے ممبر پر جب قدم رکھا جبریل امین نے آمین کہا اس بات پر کہ آپ کا ذکر مبارک آ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی درود شریف نہ پڑھے، افسوس۔ اب یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے، درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر ہم فوراً اپنے زبان کو، لبوں کو آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے درود آپ پر نچھاور کرنے کے لیے مصروف ہو جانا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اپنی زندگی کو سنوارے، اپنی زندگی کو بہتر بنائے، اپنی اصلاح کرے۔ یاد رکھو کہ ہم کتنے گناہگار ہو رہے ہیں، ایک ماں باپ کی نافرمانی میں ملوث ہے، ان کی خدمتوں سے دور ہے، دوسرے روزے آئے، ماہ رمضان اور صیام کا روز، یہ ایسا موقع ہے کہ اس سے محروم ہو رہے ہیں، روزوں سے محروم ہو رہا ہے، اور پھر کہ جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے تو درود پڑھنے سے محروم۔ یہ ایسی عبادتیں ہیں۔ معزز سامنے کر اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، واقعات باتیں بہت مجھے یاد آ رہی ہے لیکن وقت کا تقاضا ہے۔ یاد رکھو کہ آ کر جو کچھ کہا
کہ اس پر غور و فکر کرے. اللہ سننے کہنے والوں کو سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عنوان چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے تو استقبال رمضان بھی ہوا اور رمضان کے فضائل. تو استقبال رمضان و فضائل یہ عنوان سے آپ سماعت فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور کہنے سننے والوں سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.